کسی بھی معاشرے میں اساتذہ کے اعلیٰ کردار اور حیثیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال اور ناپید حکومتی پابندیوں نے بلوچستان کے نجی اسکولوں کے اساتذہ اور ملازمین کو بدترین معاشی مسائل کا شکار بنا ڈالا ہے، جنہیں گزشتہ 5 ماہ سے ایک طرف والدین فیس ادا نہیں کر رہے تو دوسری طرف حکومت بھی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہی۔ کورونا جو ہے صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہے، پوری دنیا میں کورونا ہے، مگر باقی کنٹریز میں ٹیچروں کو نظر انداز بالکل نہیں کیا جا رہا، نظر انداز کیا جا رہا ہے ٹیچروں کو صرف اور صرف پاکستان میں۔ ایسا کیوں؟ ٹیچروں کے بھی تو کچھ حقوق ہیں، کچھ حق ہیں، ان کا بھی تو سوچیں، وہ اپنی جو ہے ضروریاتوں کو کیسے پورا کریں۔ ایک ذمہ دار میں اپنی حالات جب دیکھ رہا ہوں، یقیناً جو ہماری بہنیں ہیں جو اپنے گھر کے سہارا ہیں، ایسی بچی ہیں جو اسکولوں کے ٹیچر ہیں، 10-8 ہزار پہ کام کریں، وہ اپنے گھر کو چلانے والے ہیں، کسی کے گھر میں والد نہیں ہیں، بھائی نہیں ہیں، کسی اسکول میں 2-3 ٹیچرز ہیں، ایک ہی گھر کے ہیں، وہ جب اس کے پاس میں جاتا ہوں وہ روتے ہیں، ان کی باتوں سے رونا آتا ہے، کہتے ہیں سر کہاں سے کہاں ہیں، سر گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، چھوٹے بھائی ہیں، والدہ بیمار ہے، اس کے دوائی کے لیے پیسے ہم کیا کریں۔ جو میرا یہ دکان ہے اس میں اسکول کے شوزز ہیں، اسکول کے یونیفارمز ہیں، بکس ہیں، ابھی اسکول بند ہے، کون لے گا؟ 6 مہینے کا اس کا کرایہ دار، میں اس کو کرایہ نہیں دے سکا، مہینے کا 10,000 اس کا کرایہ۔ آج صبح جب میں نے دکان کھولا، میرے دکان کے سامنے کھڑا تھا، کہتے ہیں ہاں کیا ہوا؟ میں نے کہا ابھی تک کچھ نہیں۔ کہتے بھی آپ کے پاس کچھ نہیں، ہم کیا کریں، ہمارا ذریعہ معاش یہی دکان ہے۔ ایک اور اہم بات آپ کو بتاؤں، یہ دکان کے سامنے میرا موٹر سائیکل جو قسط کا تھا، تقریباً 7 مہینہ پہلے میں نے قسط سے اٹھایا تھا اور ہر مہینہ 6,000 کو قسط پہ دینا ہے، لیکن 15 جون کو اس دکان کے سامنے اس کو اٹھایا گیا ہے، اس کو چوروں نے اٹھا کے لے کے گئے ہیں، لیکن میں نے FIR بھی کیا، پولیس تھانہ بھی گیا، لیکن ابھی تک اس کی سنوائی نہیں ہوئی۔ ابھی وہاں سے شو روم کا دباؤ ہے، کہتے ہیں بھی میرے قسط دے دو، 6,000 مہینہ اس کو دینا ہے، 30,000 اسکول کی بلڈنگ کو دینا ہے، 10,000 دکان کے کرایہ دینا ہے، اور جیب میں 1 روپیہ نہیں آتا ہے۔ اس دوران انہوں نے گزشتہ عید تنگ دستی میں گزارا ہے اور اب اس سے بھی زیادہ مشکل حالات میں عید قربانی بھی سر پر ہے۔ حالات بہت برے ہیں، پچھلا عید تو پھر بھی رمضان شریف کا تھا، زکوٰۃ کا مہینہ تھا، خیرات کا تھا، صدقات تھا، پھر بھی کوئی کسی نے کہیں پہ کچھ لوگوں کی مدد کی ہے۔ یہ جو عید ہے یہ بہت مشکل ہے۔ 5 مہینوں میں ہمارا جو ہے ہم بہت سارے مسئلوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہماری جو ہے چھوٹی عید تو گزر چکی، اب بڑی عید آنے والی ہے، اس میں بھی ہم نے چھوٹی عید سے پہلے سوچا کہ شاید یہ عید ختم ہو جائے تب ہمیں کوئی سپورٹ وغیرہ مل جائے، مگر ابھی بھی پھر ہم ناامیدی کا شکار ہیں۔ مگر اب بڑی عید آنے والی ہے تو اس میں ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے گی اور پیرنٹس بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ نجی اسکولوں کے اساتذہ نے معاشرے کی بے رحم رویوں کا شکوہ کرتے ہوئے والدین اور حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ عین قادر، گوادر۔